السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے فضیلتوں والی اس رات میں مساجد میں اجتماعات۔ دیکھیے، شب برات جو ہے یہ اس میں شب بیداری کرنا مستحب عمل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ عمل تنہا کیا جائے۔ اس کے لیے مسجدوں میں ہرگز اجتماع نہیں کیا جائے۔ فقہاء اکرام نے فضیلت کی راتوں میں شب بیداری کے لیے مساجد میں اجتماع کو مکروہ لکھا ہے۔ فضیلت کی راتوں میں شب بیداری کے لیے مساجد میں اجتماع مکروہ ہے، اور شب بیداری کے لیے اجتماع کرنا چاہیے، مسجدوں میں ہو یا کہیں بھی ہو، بہرصورت مکروہ ہے۔ شب بیداری کے لیے اجتماع کرنا مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو بہرصورت مکروہ ہے، کیونکہ اس طرح تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ اکابرین نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ یعنی اجتماع نہیں کرنا ہے نوافل کے لیے، شب بیداری کے لیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عیدین، نصف شعبان، رمضان مبارک کے عشر آخر اور دیگر لیال مبارکہ میں یہ جو عام رواج بن گیا ہے، مساجد میں ذکر و تلاوت وغیرہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بعض مساجد میں تقریر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان مبارک راتوں میں مساجد میں آ کر عبادت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اتفاقاً مسجد میں آ کر تلاوت و ذکر میں لگ گئے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ نوافل اور ذکر اگر گھر میں کرتا تو زیادہ ثواب ملتا۔ مسجد میں یعنی مسجد نبوی کی بنسبت بھی گھر میں مسجد کی بنسبت گھر میں کرتا نوافل ہیں، مسجد میں نہیں پڑھیں، گھر میں پڑھ لیجئے۔ اور اگر اجتماع کیا ہے تو یہ تو بالکل کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے میری اس مسجد میں فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنے سے۔ یعنی مرد جو ہے وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے اور نوافل اپنے گھر میں ادا کرے۔ مسجد میں آنے کا اہتمام کیا گیا ہو یہ بدعت ہے، اس لیے نوافل کے لیے مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کو زیادہ ثواب سمجھنا، یہ شریعت مطہرہ پر ذاتی ہے۔ نبی صلی اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ، اس لیے کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ پھر مبارک راتوں میں مسجد میں عبادت کا اہتمام اجتماع کے ساتھ کیا جائے، نوافل کی جماعت کی جائے، تقاریر کا اہتمام کیا جائے، یہ صورت بھی بدعت ہے۔ اور اس سے زیادہ خرابی تو یہ ہے کہ نفل عبادت کے لیے اجتماع جوڑا جائے اور خوب ہر وہ کام کیا جائے شریعت میں ممنوع ہے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ گھروں میں شور ہوتا ہے، بچے روتے ہیں، اس کی وجہ سے دل جمعی اور خشوع باقی نہیں رہتا، شیطان فریب دیتا ہے، اس لیے ہم سب جڑ کر جو ہے آ گئے مسجد کے اندر عبادت کریں گے۔ دراصل خشوع ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو خشوع آ جاتا ہے۔ دیکھیں خشوع کیا ہے؟ خشوع نام ہے سنت کے مطابق عبادت کرنے کا۔ اگر سنت کے مطابق عبادت کر لی تو خضوع و خشوع بھی حاصل ہوگا۔ اگر سنت کے خلاف لا کھاہو بکا ہو، حیت خشوع اختیار کریں، نظر شرع میں ایک خشوع بھی نہیں کہا جائے گا، شرع کی نظر میں وہ خشوع نہیں ہوگا۔ لاکھ کہتے ہیں سنت کے خلاف جو بھی کام ہوگا وہ خضوع و خشوع والا تھوڑی ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مجبوری کے باوجود تہجد کے نوافل گھر میں پڑھیں، اس کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ آج ہم یہ کہہ لیں گے ہمیں تو گھر میں خشوع و خشوع حاصل نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے حجرہ مبارک میں نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیر پھیلائے لیٹی ہوتی ہیں۔ جب آپ سجدہ کرنے لگتے ہیں، ہاتھ سے ان کے پیر چھوٹے ہیں، تب وہ اپنے پیر سمیٹ لیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ان کے تو حجرہ مبارک چھوٹے تھے بالکل، پھر اما عائشہ کا پیر آگے آ جاتا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھر میں چراغ کا بھی انتظام نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے ایک آدمی لیٹ جائے تو دوسرا سجدہ کر سکے۔ مطلب مسجد نبوی اس قدر قریب ہے کہ حجرے سے قدم نکالیں تو مسجد میں جا سکتے ہیں، پھر بھی مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں جا رہے ہیں۔ محسن انسانیت، محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک یہ تھا کہ حجرے میں ہی نوافل پڑھتے تھے، مسجد میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔
تو گھر میں بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں پڑھیں گے جلدی نیند آتی ہے، اس لیے مسجد میں ہم اجتماعی شکل میں آ کر نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں تو نیند ختم ہو جاتی ہے، اس طرح زیادہ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر اکیلے گھر میں نفل پڑھتے تو آدھے بھی نہیں پڑھ پاتے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو کیفیت کے ساتھ عبادت چاہیے۔ ساری عبادت کا ثواب جو ہے وہ کیفیت پر اس کا دار و مدار ہے نا، کہ اگر تھوڑی عبادت کر لی اور اس عبادت سے لاکھوں درجے اچھی ہے جو سنت کے خلاف ہو، تو سنت یہ ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو، نوافل وغیرہ میں مشغول رہیں، جب نیند کا غلبہ ہو، طبیعت اکتا جائے تو آرام کریں۔ تو اس بابرکت اور باسعادت رات کے فضائل تو ہم نے سمجھ لیے۔ معاشرے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت ہی حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات ہمیں نظر آتے ہیں، کس طرح ہمارے غلط افعال ہو رہے ہیں، اعمال نے اس مبارک شب کے ثواب کو جو ہے وہ برکات دینوی اور دنیاوی دونوں سے محروم کر کے رکھا ہے۔ ہم نے 22 برکت رات کو سراپا گناہ بنا لیا۔ آتش بازی کرنا، ایسی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز ہی نہیں تھا۔ طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خرافات، فضول روایات ہم نے بنا لی ہیں، اور ایسی ہی ہم چیزوں کو کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، تو ایسا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو سیدھا بدعات پر بات کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ رائج ہے ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعات سے بچائے، آمین ثم آمین۔